کہ گائک بابو بے حد نالائق ہے تیرا بیان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی درد بھری نظم۔ سے پہلے بتا دیں دوستو، سنبھل میں جامع مسجد کو بچانے کی کوشش کرنے والے 3 مسلم نوجوان کو پولیس نے شہید کر دیا۔ چلیے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ لمحے بھر کی اذان لگے ہے تجھ کو غنڈہ گردی، لمحے بھر کی اذان لگے ہے تجھ کو غنڈہ گردی، ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی، ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی، لمحے بھر کی اذان لگے ہے تجھ کو غنڈہ گردی، ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی، کہ گائک بابو بے حد نالائق ہے تیرا بیان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ اس نظم کا آخری بند پڑھتا ہوں صاحب، اور یہ میرے ایمان کا، میرے یقین کا، میرے دل سے جڑا ہوا مصرع ہے کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، آپ کے ایمان میں حرارت پیدا ہو تو مجھے سن کے بتائیے گا کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، شرکت ہو آپ سب کی، کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی۔ بڑی کمزور سی تالی بجائیے بھٹکل والوں، آپ نے اتنی کمزور تالی ان مصروں پہ نہیں چاہیے، میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی۔ لیکن ہم ان کے ماننے والے ہیں گورو بھائی کہ جن پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا اور ایک دن بڑھیا نے کوڑا نہیں پھینکا تو آپ اس کا حال چال لینے کے لئے اس بڑھیا کے گھر گئے۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، اس لئے ہم انہیں گالی نہیں دیں گے، ہم ان کی مذمت بھلے کریں اچھے لفظوں میں، لیکن ان کے لئے دعا بھی کریں گے۔ جو دعا کر رہا ہوں آپ کی آمین کے ساتھ وہ دعا اللہ کرے ان تک پہنچے کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی، اللہ تجھے ہدایت دے دے، اللہ تجھے ہدایت دے دے، لے آئے ایمان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، آرتی اور اذان سے مل کر بنے ہیں ہندوستان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ ایک بہت خوبصورت سی محفل ہے اور بڑی وراثتیں عتیق صاحب کے کاندھوں پہ ہیں۔ میں جتنا کچھ میں نے سن رکھا ہے آپ کے مرحوم والد صاحب کے بارے میں، محی الدین صاحب منیری صاحب، ان کے بارے میں جتنا کچھ سن رکھا ہے اس سے میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے کاندھوں پر ایک بہت بڑی شخصیت کے وراثت کو سنبھالنے کا بوجھ ہے، اور الحمدللہ آپ اسے سنبھال بھی رہے ہیں۔ جس طرح آپ سوشلی ایکٹیو ہیں وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، اور اللہ آپ لوگوں کو، اور سچ میں گورو بھائی بھٹکل کمیونٹی کے پروگرام میں پتہ نہیں آپ کا کبھی باہر گلف جانا ہوا یا نہیں ہوا،
لیکن میں تو پوری ذمہ داری سے دیش بھر کے مشاعروں میں ایک بات کہتا رہا ہوں کہ بھٹکل کمیونٹی کے لیے آپس میں جو ان کے اتحاد ہے اور سوشل کاموں کو لے کر کے اپنی گاؤں کی مٹی کو لے کر کے جس طرح سے ایک دوسرے میں لگاؤ ہے، میں پوری ذمہ داری سے آن ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی تنظیم میں، دنیا کی کسی بھی مٹی میں اتنا اتحاد میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ناظرین، عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کی ضرورت میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے ثواب کی طرح ہے، یا اس کا ثواب اس شخص کے ثواب کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ اچھا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں جثامہ مدنیہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے مدینہ آنے کے بعد تمہارے حالات کیسے رہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سب خیریت سے رہے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے حیرت سے عرض کیا، اس بڑھیا کی طرف آپ نے اتنی توجہ فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خدیجہ کی زندگی میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، اور پرانی جان پہچان کی رعایت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کی یہ شان نہیں کہ اپنی معینہ بیوی سے بغض رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی۔ فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتایا کہ ایک انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہو یا کوئی خوبی نہ ہو؟ لہٰذا برائیوں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دیکھا جائے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، اس حق کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہروں کا ان پر مقرر فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ حضرت احوص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہے، تم ان سے اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر ان کو اس کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، لیکن گھر ہی میں رہو اور ہلکی مار مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اختیار کر لے تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانہ مت ڈھونڈو۔ غور سے سنو، تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے، اسی طرح تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جن کا آنا تم کو ناگوار گزرے، اور نہ وہ تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے۔ غور سے سنو، ان عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کے لباس اور ان کی خوراک میں اچھا سلوک کرو، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے ان چیزوں کا انتظام کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، باب جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اس کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ۔
تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.